الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جا ہے آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے خاک ہو جائیں اڑو جل کر مگر ہم تو رضا
ہم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے۔ جملہ حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، عزیزم محمد عمران عرفان انہوں نے اپنے والد محترم دے اصحال ثواب واسطے اج دی اس محفل پاک دا اہتمام و انتظام کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اللہ رب العزت انہاں دے والد گرامی نو جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور نیک اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ نو دعاواں وچ یاد رکھنی۔ انہاں چند صاحب کی دے گئے مونجی دا سیزن چانن نو موجاں نے دورے سیزن نے ہوندے اردو میلاد سو تے اردو مونجی سو چانن نو دو سیزن ہو گئے۔ چلو اللہ برکت دے، اچھا آدمی ہے۔ ساتھیو عزیزو، اللہ کریم آپ سب سنگیاں تے راضی ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ اچھی اولاد ہمیشہ اپنے والدین نو دعاواں وچ یاد رکھ دی۔ جدوں اولاد ماں باپ نو دعا وچ یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ دی قبر ٹھنڈی فرما دیندا ہے انہاں دی اولاد دی دعا دی وجہ۔ اس واسطے اپنی اولاد نو اے دعا سکھایا کرو، اے عادت پایا کرو کہ پتر کوئی دعا اپنے وڈکیاں واسطے کیتا کرو۔ بزرگ لکھدے نے کتاباں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ پرانے زمانے میں ایک بندہ فوت ہو گیا۔ او دی بیوی نو بچہ ہون والا سی، جدو او بچہ ہون والے سی اجے پیدا نہیں سی ہویا تو او دی جڑی کھاواں دے گھر والا ہے او دا او فوت ہو گیا۔ اون دفن کیتے انہاں دی قبر تو اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا گزر ہویا۔ اس بندے دی قبر تو انہاں دا گزر ہویا۔ سرکار نے دی قبر ویکھی تے قبر وچ عذاب ہو رہا سی۔ اللہ والے قبر دے اتے ہون تے اندروں ویکھ لیندے، قبر دے اندر ہون تے قبر تو باہروں ویکھ لیندے نے۔ اللہ والے نو اللہ طاقت دیتی، اللہ دے محبوباں نو اللہ طاقت دیتی، اللہ دے نبیاں نو اللہ پاک نے اے قوت عطا فرمائیے، انہاں کوڑ اے شان مقام ہوندے کہ انہاں دی نظر اچ اے دیواراں تے مٹی حائل نہیں ہوندی۔ اللہ تعالیٰ دے نبی اپنی قبور وچ زندہ ہوندے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین تے حرام قرار دے دیتا ہے رب نے کہ وہ اللہ دے نبیان دے وجود نو کھائے۔ فنبی اللہ حی، اللہ دے نبی حی ہوندے زندہ ہوندے، یرزقو تے اللہ دی بارگاہ وچ انہاں نو رزق دیتا جاتا ہے۔ تو ایک اور جگہ تے قرآن پاک میں اللہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا،
جہاں اللہ دے راہ تے شہید ہو جائے وہ عام بندہ بھی ہوئے تو انہوں مردہ نہ آکھیا کرو، اللہ ان رزق بھی دیندہ ہے پر تو ان شعور نہیں ہوتا۔ حضرات محترم بات سمجھیے اور یاد کر لیجیے، حضور ایک جانور ہوندہ ہے خچر، وہ دے اتے حضور سوار سن، وہ ایک بادشاہ نے حضور نو تحفہ دیتا سی۔ مصر دے بادشاہ نے حضور نو تحفہ دیتا سی، وہ بڑے کمال دے بادشاہ سن، انہاں ایک دو عورتاں حضور نو دیتیاں تحفے، دو عورتاں اور ایک خچر حضور نو تحفے دیتی۔ انہاں دو عورتاں ہی چوں ایک عورت جڑی مصر چوں تحفہ تن آئے سن، حضرت حسان بن ثابت نو حضور نے عطا فرما، اور ایک جنہ دا نام حضرت ماریہ سی، او دے نال حضور نے خود نکاح فرمایا۔ اس حضرت سیدہ ماریہ دے بطن چوں حضرت ابراہیم رسول اللہ دے صاحبزادے پیدا ہوئے سن، او ام المومنین حضرت ماریہ سن۔ تو مصر چوں مائی صاحب آئے سن تے حضور پھر اپنے صحابہ نے وصیت فرمائی سی کہ صحابہ اگر تسی مصر فتح کرو، اگر فتح کرو، اور پھر خود ہی فرمایا یقیناً تسی فتح کرو گے، پہلے فرمایا کہ اگر تسی مصر فتح کرو تو پھر خود ہی فرمایا اور یقیناً تسی مصر فتح کرو گے تو اہل مصر نال اچھا سلوک کرے آجے ساڑھی انہوں نال رشتہ داری، اہل مصر نال اچھا سلوک کرنا کہ انہوں نے ساڑھی رشتہ داری ہے کہ ایک جڑی حضور دی زوجہ نے اے حضرت ماریہ اے اتھو دے سن مصر دے، تو اہل مصر نال ایک حضور دا تعلق سی، تو اہل مصر نو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں دی خاتون حضور دی بیوی سن۔ نبی علیہ السلام جدو وصال فرمایا تو ادو حضور دیاں 9 بیویاں سن، جدو وصال فرمایا اس وقت حضور دی ازواج مطہرات 9 سن گھر، تو آؤ جی پا اخلاق آ گئے، بسم اللہ جی بسم اللہ، پا جی گیا اب بہ گئے ہو، اچھا پا جی بسم اللہ جی بسم اللہ۔ بھائی اخلاق ساڑھا میاں ہمسایا ہے تے ساڑھی جان ہے جی، انہاں نو اسی اپنی جان آنے ہاں تے خوش ہونے ہاں کہ ساڑھی جان ہے جے بڑی صحت مند ہے، اسی ٹھیک ٹھاک، ٹھیک ہے۔ پھر جدو اسی وینے ہاں اپنی جان نو تے مطمئن ہو جانے ہاں کہ ساڑھی جان صحت مند ہے، اسی ٹھیک ٹھاک۔ اچھا بھائی جتھے ساڑھا مدرسہ بنیا ہے نا وہ جگہ سان پا اخلاق دیتی ہے، نالے بھی تو اندر سی جتھے لڑکیاں والا مدرسہ ہے نا وہ جگہ پا اخلاق ہو رہا۔ ہاں جی اللہ بھائی انہاں دے والد صاحب نو اللہ جنت دے وے اور انہاں نو بھی اللہ پاک برکت دے وے اور خیر دے وے، انہاں نو بھی جنت دے وے، سن بھی دے وے، سارے حضور دے غلامان اللہ جنت عطا فرمائے۔ اچھا جی تو اس خچر نو حضور سواری واسطے استعمال فرماندے سن، او دا رنگ سفید سی، وہ خچر سفید رنگ دا سی، او دے اتے حضور سواری کر دے سن، او دے اتے ہی حضور بیٹھے سن تو آپ قبرستان ہی گزرے، جس طرح قبرستان ہے وہ جڑا حضور دا خچر سی وہ اگلے پیران تو کھڑا ہو گیا، اگلے پیر اس اٹھائے تو جی میں پنجابی جسی آنے ہیں بترے گیا، تو صحابہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ جس جانور تے آپ سواری کرو وہ انجدہ تے نہیں ہوندہ یہ سے جی کیوں کیتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس نو کچھ نہ کھو، اس نے قبر وچ عذاب ہوندہ ویکھیا ہے، تے تاں اس نے ایسا کیتا ہے کہ جڑی سامنے 2 قبران نے نا اے انہاں عذاب ہو رہا ہے، اور حضور نے نال اے بھی دسیا کہ انہاں عذاب کیوں ہو رہا ہے، فرمایا انہاں ایک تے چول خور سی اور دوسرا پیشاب دی چھٹیاں دی احتیاط نہیں سی کرتا، اس وجہ تو انہاں قبر وچ عذاب ہو رہا ہے کہ پیشاب دے چھینٹیاں دی احتیاط نہیں سی کردا اور دوسرا چغل خوری کردا سی، اس واسطے ان دی قبر وچ عذاب انہاں دی قبر وچ ہو رہا ہے۔
تو حضور نو یہ بھی خبر ہے عذاب ہو رہا ہے تے یہ بھی حضور جان دینے بھئی انہاں کیوں ہو رہا ہے. اے رمض دی گل ہے حضور یہ بھی جان دینے کہ عذاب ہو رہا ہے حالانکہ قبر دے ویچے ایسے قبرستان جو سی لگ رہے ہیں پتہ نہیں کتنے عذاب پہ ہوندا ہے اساں کدی ویکھیا ہے. اے ساڈی نظر وچ تے حضور دی نظر وچ فرق ہے. یہی میں دسنا چاہ رہا ہوں. ساڈی نظر ہو رہے تو رسول اللہ دی نظر اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ فرماندے سن انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیہ. اللہ دے نبی فرماندے ہیں میں دس سکنا کہ تسی کھا کے کی آئے ہو. یہی علم غیب ہے. فرمایا میں دس انبئکم بما تاکلون میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو. وما تدخرون فی بیوتکم اور جو تُس اپنے گھراں وچ بچا کے رکھے ہے میں وہ بھی جاننا. ان فی ذالک لآیہ اور اے میرے نبی ہون دی علامت ہے. اے میرے نبی ہون دی نشانی ہے اور اے نبوت دا معجزہ ہے. تو نبیاں نو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا کردا ہے کہ او زمین دے اُتے ہون تے زمین دے اندر تک لیندے تے جے زمین دے اندر ہون تے زمین دے باہروں تک لیندے. انہاں دیاں نظراں تو اللہ اجابات اٹھا دیندا ہے. تائیں میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فرماندے نے دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش تک ہے تیری گزر. دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش تک ہے تیری گزر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ آیا نہیں. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ آیا نہیں. اللہ اپنے محبوبہ نو اپنے خاص علوم دا حصہ عطا فرماندا ہے. اللہ اپنے محبوبہ نو اپنے علوم دا حصہ عطا کردا ہے. ذاتی علم بندیاں کچھ نہ ہوندا جے اللہ دی عطا نہ ہوندی. زندہ باد. سبحان اللہ. بھائی آپ کی توجہ ہے عزیزان محترم. حضور اور انبیاء اللہ دی عطا نال انہاں نو ایسے علوم عطا ہوندے جنہاں تو عام لوگ خبر نہیں رکھدے ہوندے. تو اللہ دے نبی اس قبر تو گزرے اور ویکھیا کہ قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہے. عمل چنگے نہ ہون تے قبر وچ عذاب ہوندا ہے. عمل اچھے ہون تے قبر جنت دا باغ ہوندی. یہ تے صاف بات ہے سیدھی تے کوئی دو رائے نہیں. عمل چنگے نے تے قبر ٹھنڈی ہے. کدی کسے چودھری نے ویکھیا جے بھئی انہیں قبر وچ اے سی لوایا ہے. کدی ہیٹر لگتا ویکھیا جے گرمی ہوئے تو ذرا ٹھنڈ ہو جائے ٹھنڈ ہوئے تو ذرا گرمی ہو جائے. انج کدی ہویا ہے؟ انج نہیں ہوندا. وجہ کوئی ساری دنیا دے لوگ اتنا شعور رکھ دیں کہ قبر وچ باہروں ٹھنڈ نہیں جاندی چنگے عملاں دی ٹھنڈ جاندی. قبر وچ باہروں گرمی نہیں جاندی سردی دے موسم وچ چنگے عملاں نال گرمی نصیب ہونا. سو عزیزوں اور ساتھیوں اس تو بزرگاں کیا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بندہ تے آزاد ہے
اپنے عملوں نال بھاویں قبر نو دوزخ بنا لوے تے بھاویں قبر نو جنت بنا لے، اے دا انحصار بندے دے عملاں تے۔ بھائی بٹیاں وہ گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ نماز بٹی کو نہیں اڈی پڑھ دے تے کوئی نہیں رہا میں بٹیاں تے باہر نہ پائیے، دوجیاں قوم والیاں بھی کوئی نہیں متھے مراب پائے۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہ گل۔ مسیتے بندے سنی ساڈے جڑے نے وہ مسیت ال ایڈا اسی مسجداں ال دھیان نہیں دیندے، حکے تے بہ کے سارا دن گپاں ماردے رہو تے ماردے رہو، مسیت ال نہیں جاندے سنگی۔ پھر یہ عادتاں ہوندیاں نے اپنیاں اپنیاں، اور اللہ دے خوف نہ ہون دی نشانی ہوندی ہے، خوف خدا نہیں نا۔ اچھا اللہ دے نبی گزر گئے اگے، آپ گزر گئے، اے فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ویکھیا تے گزر گئے، حضور ویکھیا تے گزرے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ جاؤ اے درخت دیاں دو ٹہنیاں کٹ کے لے آؤ۔ مشکات المصابیح دے اندر حدیث موجود ہے عذاب قبر دے باب وچ۔ صحابہ گئے تو انہاں ٹہنیاں توڑ لیاں کہ پتہ نہیں انہوں حضور ٹہنیاں نال کی کرنا، تو سرکار نے وہ ٹہنیاں قبر دے اتے لا دیتیاں۔ تو پھر صحابہ پوچھا کہ سرکار دی کی وجہ ہے اتے ٹہنیاں قبر تے لائیاں جی؟ تو حضور نے فرمایا اے ٹہنیاں سبز نے اللہ دا ذکر کر رہی ہیں، جتنی دیر اے اللہ دا ذکر کرن گیاں انی دیر قبر تے عذاب نہیں ہوئے گا۔ اے دا مطلب ہے جے ٹہنیاں قبر تے بہ کے ذکر کرن تے قبر تے عذاب نہیں ہوندا، جے بندے دا پتر بہ کے قبر تے ذکر کرے تے ان دی قبر تو عذاب ہٹے گا۔ ایسا سمجھ چاہیا کہ نا؟ تو حضور انہاں دی قبر دا انتظام کر کے تشریف لے گئے۔ حضرت عیسیٰ گزر گئے، کچھ عرصہ گزریا تے آپ واپس آئے، تشریف لائے تے ویکھیا اسے قبر نو، تو ویکھیا کہ قبر وچ جنت دا باغ ہے اور قبر والا جنت دے مزے لے رہے ہیں۔ تو اس ویلے پھر آپ رک گئے اور اللہ کے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ قبر والے دی قبر کچھ عرصہ پہلے جہنم دا گڑا سی، آج دی قبر جنت دا باغ بن گئی ہے، اس قبر وچ کیتا کی ہے؟ قبر وچ تے بندہ عمل کر ہی نہیں سکتا، قبر وچ کوئی عمل نہیں بندہ کر سکتا، مردیاں نال ہی اندے عمل دا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ تو اس کی کیتا ہے جو دی قبر جڑی ہے او جنت دا باغ بن گئی؟ عزیزان من و گرامی قدر احباب، اللہ اکبر میرے حضور حضرت عیسیٰ نے جدو دعا فرمائی تو اللہ فرمایا عیسیٰ پیارے جدو اے بندہ فوت ہویا ہے، اے دی بیوی نو بیٹا ہون والا سی، بندہ فوت ہو گیا، قبر جا گیا، اپنی عملہ دی وجہ تو عذاب مبتلا ہو گیا، اے دی بیوی دے گھر بچہ پیدا ہویا، عورت کرما والی آئی بچہ پال دی رہی۔ کرما والیاں عورتاں جدو بچہ پال دیاں تے انہاں نو اچھے الفاظ سکھا دیاں، اللہ اللہ کرنا سکھا دیاں، حضور تے درود پڑھنا سکھا دیاں، لبیک یا رسول اللہ سکھا دیاں نے، حضور تے درود پڑھنا سکھا دیاں نے، نبی پاک سرکار دے ذکر نال انہاں دے کان بھر دیاں رہن دیاں۔ تو جیڑیاں ماواں ذرا ماڈرن قسم دیاں ہوندیاں نے او اپنے بچیاں نو گانے سکھاندیاں نے، مائیے سکھاندیاں نے، انگریزی سکھاندیاں نے، او اپنا ہر ماں دا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اے دی بیوی اللہ فرما رہے ہیں کہ اے دی بیوی نے جدو انہیں بولنا سکھیا نا، پہلے دن بولنا شروع کیتا، اے دی ماں انہوں ایک دین دے عالم کو لے گئی ہے کہ حضرت صاحب میرے بچے نو قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ۔ قرآن کے اس وقت نہیں سی جیڑی کتاب ایسی کہ اس نو سکھاؤ اللہ دا کلام، اس نو دین سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی فرق ہے، اسی آج کل اپنے بچیاں نو سکولے بڑا دھیان نال چھڑنے ہیں کہ سکول پڑھ جان، انہاں انگلش آوے، قرآن پڑھن والے دی توجہ سے نہیں دیندے کہ ساڈا بچہ قرآن پڑھ جائے۔ آپ نو سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اپنے بچیاں نو دین سکھاؤ۔ بچیاں دی پڑھی انگریزی دا سن قبر وچ نفع نہیں ہونا، ساڈے بچیاں دے پڑھے دین دا سن قبر وچ بھی نفع ہونا۔ یہ
عورتاں دے بھی جویں بندیاں دے ذہن ہوندے نے ایویں عورتاں دے بھی اپنے اپنے ذہن ہوندے تے مائنڈ ہوندے ذہنی رجحانات ہوندے جیڑی عورت رسول اللہ دے راہ تے ام جمیل کنڈے بچھاندی آئی وہ بھی بی بی آئی وہ بھی عورت جیڑی حضور سرکار گزرنا ہوندا تے او کنڈے راج بچھا دیندی جیڑی باہروں جنگل چوں کنڈیاں والیاں موڑیاں کٹ کے تے حضور دے بوئے اگے لیا رکھ دی آئی ہائی وہ بھی عورت ہی تے جیڑی حضرت ام سلیم نے ہائیاں وہ بھی عورت ہی جنہ بسترا صرف حضور واسطے رکھیا سی کہ اے ادو بچھانا کرنا ہے جدو حضور آنا ہے حضور آنا تے انہاں وہی بستر بچھانا چمڑے دا اور کسے دو دے اتے سون دی اجازت نہیں سی کہ بستر رسول اللہ دا اور انہاں دے گھر رسول اللہ ہر روز تشریف لے جاندے آئے بغیر دعوت تو اے سرکار نال انہاں دی محبت سی کہ رسول اللہ انہاں دے گھر انہاں دی دعوت تو بغیر تشریف لے جاندے سن اور انہاں دے گھر قیام فرماندے سن اے او حضرت ام سلیم نے حضور انہاں دے گھر ستے پہ آئے تے حضور نو پسینہ آیا تے انہاں جا کے شیشی لئی تے حضور دا پسینہ لکڑ نال کٹھا کر کے اس شیشی اچ پان لگ پئی تو جدو لکڑ حضور نو لگی تے حضور بیدار ہو گئے تے آپ نے فرمایا ام سلیم یہ کی کر دی پئی تو عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تہاڈا پسینہ اپنی خوشبو شامل کر رہی ہیں کہ خوشبو ذرا اور اچھی ہو جائے وہ کیسے باوفال تے رجحانات ہوندے کچھ عورتاں اپنے بچیاں پڑھاندیاں نے انگریزی تو وہ کملیاں تے منڈے انہاں دے گھر والے اس گل تے بڑا راضی ہوئے ہوندے ہن ساڈا چھور سنڈے نہیں سدا ابا نہیں سدا کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ منڈا ساڈا جی بڑا پیا پڑھدا ہے اسی فیس بھی دینے ہاں ٹیوشن فیس بھی دینے ہاں رکشے والے بھی دینے ہاں سکول والے بھی دینے ہاں جی تریرے خرچ پہ کرنے ہاں تے ماشاءاللہ چھور لگدا ہے پہ پڑھدا ہے کیونکہ ہن ان پاپا سدا ہے تے میں ماما سدا ہے میں کہ پھر پڑھائی تے بھئی ہون لگ بھئی پھر پڑھائی تے ہوئی ہے کیونکہ یہ پڑھائی دی علامت ہے نا یہ علم سی سمجھی کھلیاں بھئی یہ نا علم باجی پاپا بھی صحیح لفظ ہو سی تے ماما بھی صحیح ہو سی ممی بھی صحیح ہو سی ڈیڈی بھی صحیح ہو سی لیکن جیڑا سواد امی آکھنے چاہے نا جیڑا لطف تو ابو کہنے چاہنا ہے اور کسے لفظ چاہ ہی نہیں سکتا یہ دے نال تے بندے اندر ٹھنڈ پہ جاندی پر اڑ سانو انگریزاں نال منہ ڈنگیاں کرن دی عادت پہ گئی کی کریے عزیزاں دی وقار وہ عورت کرما والی آئی کرما والی عورت اپنے پتر نو عالم دین کو لے گئی اللہ فرما رہے ہیں بھائی دی قبر جنت دا باغ کی میں بڑھیں گی اللہ فرما رہے ہیں ادھے پتر نے پہلے دن پڑھے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھے بیٹے نے آج پہلی باری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے آئے مینوں گوارا نہیں ہویا کہ دا پتر مینوں رحمان تے رحیم آکھے اے دے باپ نو میں آگے جلاواں انہیں رحمان تے رحیم آکھے ہے میں ابے دی قبر نو جنت دا باغ بنا چھڑے آئے سجنہ گل تے نہیں ہے اگر ایک باری بسم اللہ الرحمن الرحیم چا پڑھئے نا تے ابے تے مہربانی ہو جاندی ہے جے پتر روز پڑھ کے پیچھو اسالے ثواب دیاں پتر کرن تے ابے تے کتنا مہربان ہو سے میرا رب سو اپنے فوت ہونے والے ماں باپ واسطے ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے صدقہ خیرات کر کے اجتماعی لوگن بلا کے محفل بنا کے انہاں واسطے دعا دا اہتمام کریا کرو یہ ماں باپ واسطے تحفہ ہوتا ہے یہ والدین ساڑھے واسطے اتنا کچھ کر کے ٹر جاندے جی اسی پچھو دعا بھی نہ کریے تو بڑی بے وفا اولاد وہ اتنا کچھ جو ساڑھے واسطے کر گئے بلیا زمینہ بنا کے دے گئے ساری عمر محنت کی تھی تے جدو جان لگن ہاتھ خالی لے کے ٹور گن عرشے ساڑھے واسطے چھڑ گئے تے ساتھ ہاتھ دعا واسطے بھی نہ اٹھن تے ایڈی بے وفا اولاد بھی انشاءاللہ نہ ہو
سارے مل کے ایک مرتبہ شعر سلام دا پڑھ لو پھر دعا کریے مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت شعر نا یہ بھی تو شعر ہی نہیں جس سوہنی گھڑی چمکاتے پاکا جان جس سوہنی گھڑی چمکاتے چاند اس دل افرود ساتھ پیلا ہوں سلام مصطفیٰ جان پڑھئے مصطفیٰ جان رحمت پہ اللہ اللہ ہے وہ بچپنے کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان ہاں ٹھیک ہے عزیزان من دعا کریا کرو صدا وصدا پاخلاق دی گل تے من نہیں ملی ہے مانی دی تے کوئی نہیں منے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا تو انہیں ایک پاخلاق دی گل سناواں پاخلاق بڑا کمال والا میں کیا پاخلاق بندے آندن پاخلاق بھابی ہے اخلاق آندہ ہے اس لئے اخلاق ویندہ نا فلمہ اس لئے سمجھ دے سننی ہے ان جی اخلاق نماز پڑھن لگ پیا تے اندن بھابی ہے میں کہا گل اخلاق تیری ٹھیک ہے ماں بندے جیڑا بڑا نمازی پڑھن لگے بندے نے شک پہ جاندہ ہے بھابی تے نہیں ہو گیا کیونکہ میں سنیاں تو پڑھنی کو نہیں ہوتی یہ جیڑا 5 ویلے پڑھن لگ پیا کہ تے بھابی تے نہیں ہو گیا ہاں بھائیہ نماز پڑھنا سنیاں تے فرض ہے اور عبدہ نہ ہے یہ کتھوں کٹ لیا تے بھائی اخلاق سنی آدمی پکا روڑا ورگا اور آستانہ علیہ دوٹا عظمت شریف بیعت بھی نالے بھی صاحب زدہ پیر عمر فاروق حیدری صاحب جڑے انہاں نال بیعت دا تعلق انہاں دے بزرگاں نال بیعت دا تعلق ہاں جی اور اخلاق والے نے پا اخلاق ہاں جی محبت والے سنگی نہیں اللہ برکت دے انہیں مل کے پڑھو سارے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ سارے بھائی ایک مرتبہ علامہ شریف تے 3 مرتبہ کل شریف پڑھو پھر الیاس واسطے دعا کرو